دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جنہیں اللہ نے پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ نبی جو یتیم پیدا ہوئے مگر پورے جہان کے رہنما بن گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے۔ پیدائش کے وقت نور کی روشنی ظاہر ہوئی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشنی دینے والا ہے۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ دیہات میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، صبر اور برداشت سیکھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی، مگر 2 سال بعد وہ بھی وفات کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش چچا ابو طالب نے کی، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، اس لیے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچار ایماندار کہتے تھے۔ حضرت ختیجہ سے نکاح۔ حضرت ختیجہ ایک نیک، سمجھدار اور مالدار خاتون تھی۔ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچائی، ایمانداری دیکھی، اس لیے حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح محبت، احترام اور وفاداری کی مثال دیتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا جایا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جنہوں نے کہا اقرا پڑھو۔ یہ قرآن کی پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر حضرت ختیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو۔ حضرت ختیجہ نے تسلی دی۔ سب سے پہلے حضرت ختیجہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شروع میں لوگوں نے مذاق اڑایا، پھر ظلم شروع ہوا، مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا، گلے میں چادر ڈال کر سانس روکی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال بھوکے پیاسے شب طالب میں گزارے، پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن پھر بھی دین کو نہیں چھوڑا۔ ایک ہی سال میں چچا ابو طالب اور بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سال علم حزام یعنی غم کا سال کہلایا۔ ایک رات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کروائی۔ اسی رات نماز فرض ہوئی۔ مکہ میں خطرہ بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی بنائی گئی، جہاں مہاجر اور انصار بھائی بن گئے۔ اسلامی ریاست قائم ہوئی، جہاں انصاف، محبت اور امن تھا۔ کئی جنگیں ہوئی، جیسے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر اور اخلاق دکھایا۔ فتح مکہ کے دن جب دشمن سامنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم سب آزاد ہو۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطاب دیا، فرمایا کسی عرب کو اجمے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفیق آل علی، اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہو، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔